شبیر دل بجھا بجھا سا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، بے کسی کا اندازہ ہو چلا ہے دنیا کو، بے کسی کا اندازہ ہو چلا ہے دنیا کو، اب اداس دنیا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، ہر گھڑی مصیبت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، بے قرار کن با ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، منزلیں ہے غربت کی کارواں کدھر جائے، منزلیں ہے غربت کی کارواں کدھر جائے، دیس یہ پرایا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، کون ناز اٹھائے گا سینے پر سلائے گا، مضطرب سکینہ ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، کوئی پڑھ نہیں سکتا یوں نماز اے ساجد، کوئی پڑھ نہیں سکتا یوں نماز اے ساجد، یاد سجدہ آتا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر، دل بجھا بجھا سا ہے، ہائے کیا ہوئے شبیر۔
جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہنا بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میے ایزا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگ دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کربو بلا حسین، ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجرے بیدا چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، لینے نوا علی کی بذات تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شم امامت تجھے ملی، دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی، سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی، یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی، آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی، گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی، کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تر چلی، ہے میں کربلائے معلا میں لٹ گئی، پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا، کیوں کر نہ تڑپوا بڑا پیچ پڑ گیا، اس قافلے کا قافلہ والا بچھڑ گیا، اس قافلے کا قافلہ والا بچھڑ گیا، ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا، ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا، پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے، بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی، بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے، مہمان بلا کے ہم سے دغا کی لائنوں نے، کیا کیا نہ ہم پجورو جفا کی لائنوں نے، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائنوں کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائنوں نے، گردن قفا سے شے کی جدا کی لائنوں نے، گردن قفا سے شے کی جدا کی لائنوں نے، خیمہ جلا کے اہل
ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے، برباد ہو گئے ہم کربلا میں آن آن کے برباد ہو گئے بھائی پا میرے سامنے نیزے چلا کیے، تیغ و تبر بدن پا برابر لگا کیے، شبیر شکر شکر ہی موت سے کہا کیے شبیر شکر شکر ہی موت سے کہا کیے اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میرے خمری، تصویر لے گیا بھائی کی میرے خمری تصویر لے گیا فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی، کس سے کہیں جو ہم پر مصیبت گزر گئی، چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر نہیں رہی، سر کھولے شہر شام میں آئی میں دل جلی سر کھولے شہر شام میں آئی میں دل جلی آدھا ہمیں دکھا کے سرے شہر لاتے ہیں، اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں تشریف لے خلا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صلوات پڑھیں محمد علیہ محترم سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کا آخری حصہ جس کو میں نے مسلسل تلاوت کیا اور اللہ کا حکم ہے اس آیہ کریمہ میں کہ واقعات کو بیان کرو لعلہم یتفکرون شاید سننے والے غور کرنے لگیں فکر کرنے لگیں سوچنے لگیں ان کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے ان واقعات کے نتیجے میں دیکھیے اللہ جہاں کہیں بھی جس چیز کا حکم دیتا ہے اس حکم کے ساتھ ساتھ اس کے غرض و غایت کو بھی ضرور بیان کرتا ہے اس کے مقصد کو بھی بیان کرتا ہے کہ آخر میں نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے غرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے
یہ تم ایسا کیوں کرو گے؟ کل تھوڑا بہت میں نے حکم اور متعلق حکم سے متعلق بات کہی، اور آج غرض و غایت سے متعلق اور اپنی کہی ہوئی بات کو تھوڑا بہت سمیٹ کر کے بات کو کہنا۔ اللہ جہاں کہیں بھی حکم دیتا ہے وہ یقیناً اس کی غرض کو اور اس کی غایت کو بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ واقعات کو بیان کرنے کی غرض و غایت یہ بیان کی کہ شاید سننے والے جو ہیں سوچنے لگیں، ہم نے عقل کی نعمت دی ہے، فکر کی قوت دی ہے، تو کو استعمال کریں، استعمال کر کے اس میں سے سچائیوں کو تلاش کر لیں، اس لیے واقعے کو بیان کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں روزے کا حکم دیا ہے، اس روزے کے حکم میں بھی اس کی علت کو بیان کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے واجب کیا ہے روزے کو، اور اس سے پہلے بھی ہم نے واجب کیا تھا قوموں پر، کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی آ جائے، شاید روزہ رکھ کر کے تم ایک روزے کے بعد اپنے کو آزما سکو کہ میں کل کہاں تھا اور کہاں پہنچا ہوں۔ اس لیے کہ عبادت انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ جب بھی انسان کسی بھی عبادت کے بارے میں غور کرے گا تو اس میں نیت میں یہی کہتا ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جو ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، نہ وہ کسی زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں ہے۔ اس کی قربت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ مطلق کمال کا نام ہے، انسان عبادتوں کے ذریعے سے منزل کمال کو پا لیتا ہے، اس میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کامل نہیں پیدا ہوا ہے، کامل بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس بننے کے راستوں کا نام جو ہے عبادات ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اتنی دیر تک عبادت کرتے رہو کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یقین اس منزل کو کہتے ہیں جہاں سے ہر چیز واضح دکھائی دینے لگتی ہے، سب دیکھ رہا ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ پہ ہوں۔ انسان خود کھویا ہوا اپنے ہی کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یقین جانیے کہ انسان اپنے کو پائے ہوئے نہیں ہے، انسان کھویا ہوا ہے، چاہے ہم کتنی ہی کہیں اپنے بارے میں، اگر دیکھیں ہم خود اپنے کو نہیں پائے ہوئے ہیں۔ انسان جب اپنے کو پا لیتا ہے تو اگر اپنے کو پا لیتا ہے تو یہ تو سب نے کہا ہے، کس نے، مولا علی کا ماننے والا کون ایسا جو مولا علی کے اس قول کو جو ہے نہیں جانتا؟ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پالے گا وہ اپنے معبود کو پالے گا، اپنے کو پالے گا تو اپنے معبود کو پالے گا۔ بلکہ میں قرآن کی آیت کو پڑھوں، ایک دن پڑھا تھا مگر اس میں وضاحت نہیں کی تھی۔ قرآن کی آیت ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، لیکن تم ایسے ہوگے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو تم اپنے کو بھی بھول جاؤ گے، اور جو اپنے کو بھول جاتا ہے وہی فاسق ہوتا ہے، وہی فاجر ہوتا ہے، وہی گنہگار ہوتا ہے، وہی خطا کار ہوتا ہے۔ اللہ کو بھلا دینے کے نتیجے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بھلا دینے کے نتیجے میں آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے، اور مولا کیا کہتے ہیں، اپنے کو پہچان لینے کے نتیجے میں انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے، بالکل ایک بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو بھلا دو گے تو اپنے کو بھول جاؤ گے، اور قرآن ناطق یہ کہتا ہے کہ اپنے کو پہچان لو گے تو اللہ کو پہچان لو گے۔ نتیجہ انسان کو اپنے کو پہچاننا، خود اپنے کو پہچاننا۔ ایک بات کہہ دوں اور کہ یقین کہ جب اپنے پہچانے کے مطلب میں ایک لفظ دہرایا تھا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کم سے کم آدمی اتنا تو سوچے میں کہاں سے آیا ہوں، کس جگہ آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اگر اس بات کو جو آدمی تھوڑا سا غور کرے، پھر کرے میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، کسی کو نہیں پتہ۔ اگر ایک انسان کو جو ہے ایک واقعی مسافر ہو، اگر آپ کو کسی سواری میں مل جائے مسافر، اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کاندھا اچکا دے، خالی کہاں پہنچے ہیں، کاندھا اچکا دے، کہاں جا رہے ہیں، تو آدمی سیٹ بدل دے گا اس کے پاس سے، کہ لگتا ہے دیوانہ ہے۔ جس کو یہی پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، آدمی واقعاً اتنی بات کے بعد جو کوشش کرے گا اگر یہ میری سیٹ بدل جائے تو بہتر ہے۔ مگر اگر آپ اس دنیا کے مسافر کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں،
تو آپ اس سے الگ ہو جانا چاہتے ہوں، آخرت تک کا سفر کرنے والے کو اصلاً پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس منزل میں ہوں، اصلاً نہ پتہ ہو، تو دوسروں کے بارے میں ہنس دینا تو آ جاتا ہے، میں ہنس لیتا ہوں، مگر یہ کہ خود اپنے بارے میں سوچ کر کے کبھی جو ہے آدمی سوچے گی ابھی میرے بارے میں بھی کہیں وہ فرشتگان برکت جو ہے یہی نہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں عرض کروں نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، میں کہیں دور نہ چلا جاؤں اپنی بات کو سمجھ لے، اس کو سن لیجیے کہ امام فرماتے ہیں فر من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، جلدی کرو۔ آپ اتنے لوگ یہاں آئے ہیں، مثلاً میں آیا ہوں کہیں جہاں سے بھی آیا ہوں، اور آپ اپنے گھر سے آئے ہیں، جو جہاں سے بھی آیا ہے، اگر دنیا کے اعتبار سے سوچا جائے تو ہر آدمی آیا ہے، مگر یہاں کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے گھر کے لیے آیا ہے۔ انسان جو ہے کہیں بھی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے گھر کے لیے، اگر وہ گھر سے نکلا ہے بازار کے لیے تو بازار کے لیے نہیں نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے بازار ہو کے گھر کے لیے، گھر سے نکلا ہے مجلس کے لیے تو مجلس ہو کے گھر کے لیے۔ اگر گھر میں کوئی رہ جائے اور اس کو اندازہ ہو کہ زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، کیوں ایسا ہوا، پریشان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا سفر گھر سے گھر تک ہے، اس کا سفر گھر سے گھر تک ہے، جتنا اندازہ ہے اس اندازے سے زیادہ ہوگا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو جہاں سے آدمی چلا ہے وہی اس کی منزل ہے، اور یہ ہمارے لیے قرآن نے ہر مرحلے کے لیے سکھایا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم آئے ہیں اس کی طرف سے، جا کہاں رہے ہیں اسی کی طرف، ہم جہاں سے آئے ہیں اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں، کس جگہ ہیں؟ اگر اس کو ایک مثال سے کہہ دوں کہ اگر آدمی کو مقصد کی اہمیت کا اندازہ ہو تو جہاں اسے روک دیا جاتا ہو اسے رکنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ میں بالکل سامنے کی مثال دوں اور پھر اگلی بات کہتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ زیارت کے سرکار سید الشہداء کا مجھے شرف مل جائے، یقین جانیے میرے اس محبت کے نتیجے میں مجھے اس اہمیت کا اندازہ ہوگا، اگر جتنا مجھے اہمیت ہے اس کی زیارت کی اور جتنا لگاؤ ہوگا، اتفاق سے میری زندگی میں وہ آ گیا کہ میں زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے نکلا، ایک قافلے میں چلا، قافلے والے نے راستے میں پہنچنے میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا، بڑے اچھے ہوٹل میں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، ہر طرح کی وہاں خدمت ہو رہی ہے، ہر طرح کا سکون ہے۔ تو 2 طرح کی ذہنیت پائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 دن ٹھہرنے کے بعد اس میں کچھ ایسے بھی ہوں کہیں کہ اتنی جلدی جانے کا، اتنی جلدی، ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی تو ہم نہا دھو سے کپڑا بھی نہیں بدل پائے، آگے تو سو گئے تھے، سکون ہوا سو گئے، ہمیں اتنی جلدی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ کیوں یہاں ٹھہر گئے، اگر یہی وقت مجھے روضہ حسین میں مل جاتا، اتنا ہی اس لیے کہ آپ تو ٹائم سے چلے آئیں گے، اگر یہی وقت اتنا ٹائم مجھے روضہ حسین کے لیے مل جاتا، در حسین پہ بیٹھنے کا مل جاتا، ذریعہ حسین کو پکڑ کر کے بات کرنے کا موقع مل جاتا، آپ کیوں یہاں ٹھہرے ہیں؟ 2 ذہنیت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اس دونوں ذہنیت کو آپ پڑھ لیں گے، اس دونوں ذہنیت کو پڑھ لیں گے کہ اس کے ذہن میں وہ مقصد بھولا ہوا، لہٰذا یہ اچھائی نہیں، اس کو یہاں روک لیا، جو تھوڑی دیر کے سکون اس کو یہاں کے سوچ لیا، اور اس کے وہ جو خیر، وہ جو برکت، وہ جو اچھائی تھی وہ اس کے دل سے نکل چکی ہے۔ اور ایک آدمی کو اتنا سکون بھی ستا رہا، یہاں اتنا سکون تھا رہنے کا، کھانے کا، خدمت گزار، مگر اسے یہ ستا رہا کہ اے کاش کہ اگر یہی ٹائم مجھے وہاں کے لیے مل جاتا، اگر اے کاش کہ یہ ٹائم مجھے وہاں کے لیے مل جاتا۔ اب اگر یہ بات سمجھنا ہو تو سمجھ سکتے ہیں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور رسالت مآب سے بھی ہے، کہ اگر انسان کو دنیا میں جنت دکھا دی جائے تو ایک لمحے کے لیے جینے کی تمنا نہیں کرے گا، ایک لمحے کے لیے جو ہے جینے کی تمنا نہیں کرے گا،
نہیں جانتا اس وہاں کی خیر کو، اس کی خوبی کو، اس کی اچھائی کو، اس کے سکون کو نہیں جانتا ہے، تو یہی والے سکون اور یہی والا اطمینان جو اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ بہر ہر چیز کو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ مقصد ہے ہر چیز کا۔ روزے کو اللہ نے کہے کے لیے واجب کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے کو آزماؤ۔ ایک روزے کے بعد مجھ میں کتنا فرق پڑا۔ نماز کو اس نے واجب قرار دیا ہے، توجہ چاہوں گا، نماز کو واجب قرار دیا تو اسے کہا، کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ ہم یاد کرنے کے لیے نماز میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے نماز واجب کی کاہے کے لیے؟ اپنے کو یاد رکھنے کے لیے، کہ یہاں سے جب تم کام پہ جاؤ تو میں یاد رہوں، تم اب گھر میں رہو تو میں یاد رہوں، کسی طرح کا کام سامنے آئے تو تمہیں یاد رہے۔ یاد رکھنے کے لیے اگر وہ یاد رکھنے والی بات پیدا ہو جائے نا، یاد رکھنے والی بات، تو جو اللہ نے نماز کے لیے بات کہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کیا نماز کوئی مجسم کوئی چیز ہے جس کے ہاتھ میں مثلا لاٹھی ڈنڈا ہو جو ہمیں روکے؟ نہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے۔ روکے گی اسے جب تک نماز کے مقصد کو نہ سمجھیں ہم، کہ نماز کو پڑھو کاہے کے لیے؟ مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں عزیزو کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک آدمی برائیوں سے رکتا ہوا نماز تک نہ پہنچے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ نماز نہیں ہوتی ہے جب تک آدمی برائیوں سے رکتا ہوا نہ جائے۔ میرے ایک بہت ہی عزیز یقیناً دوست کہیں جو ہے ممبر سے عالم دین کچھ مسائل بیان کر رہے تھے جوانوں کے لیے۔ مسئلہ بیان کرتے کرتے انہیں نے ایک بات کہہ دی کہ دیکھو، جو وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وضو جو ہے نہیں کی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اور میں نے تو پڑھی اور ہو گئی، اور میں نے تو پڑھی اور ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا دونوں کہنے میں؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ کہنے والا کہتا میں نے پڑھی اور ہو گئی، میں نے وضو نہیں کیا تھا، جیسے لوگوں نے پڑھی جماعت سے فرضہ بالکل ویسے ہی میں نے پڑھی۔ نہیں، اس کا یہ خیال تھا کہ اگر نماز نہیں ہوتی شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں نے وضو نہیں کیا تو میں رکوع نہیں کر سکتا، اگر میں جو ہے وضو نہیں کیا تو میں سجدے میں نہیں جا سکتا، اگر میں نے وضو نہیں کیا تو مجھ سے تلاوت نہیں ہو سکتی۔ یعنی وضو کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اب جھکنا چاہے تو جھک نہ سکے، اس لیے کہ وضو نہیں کیا ہے۔ سجدے میں جانا چاہے تو سجدے میں نہ جا سکے، تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت نہ کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جس نے وضو کیا تھا بالکل ویسے ہی میں نے کیا، جس نے وضو کر کے نماز پڑھی ویسے ہی میں نے نماز پڑھی جو وضو نہیں کیے ہوئے تھا، اور میری ہو گئی۔ تو بہت کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شکل و صورت کا نام نماز ہے، شکل و صورت کا نام نماز ہے، اور اگر ان شرائط کو پڑھیں ایک بات شاید سخت لگ جائے، مگر خون سید الشہداء کے صدقے میں اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کیجیے گا کہ مثلا ایک شرط قرار دی کہ نماز اس کی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا لباس نہیں پہنے ہوئے ہو۔ غور کیجیے گا، نماز اس کی نہیں ہوگی اگر وہ اپنا لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ اپنا لباس نہیں پہنے ہوئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں کہ میں کسی کا لباس چھین کے لا کے تھوڑا نماز پڑھوں، بھائی اپنے ہی تو ہے، اپنا لباس ہے، لیکن غور کرنا میں اپنا لباس پہنے ہوں کہ نہیں پہنے ہوں۔ میرے مال میں جو زکوٰۃ تھی میں نے نکالا، میرے مال میں خمس تھا میں نے ادا کیا۔ اگر خمس و زکوٰۃ و جتنے مالیات ہیں اگر میں نے اس کو ادا نہیں کیا ہے اور مال کو، اس میں دوسرے کا حق ہے۔ جب دوسرے کا حق ہے، نہ جانے کتنے دعا تعویذ کے لیے چلے آتے ہیں، مولانا کرتا تو ہوں میں سب کچھ، مگر پتہ نہیں کہ پریشانیاں جو ہیں ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ مثلا کرتا سب کچھ مگر پریشانیاں نہیں چھوڑتی۔ وہ کرنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کرنے کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ہم جو اس کو انجام دے رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے۔ یقیناً جس کا بھی حق کو ادا نہیں کیا گیا ہے اس کا حق میرے کپڑے میں، میرا کپڑا کہاں سے ہو گیا؟ یہ کہاں سے میرا ہو گیا؟ کس طرح سے میرا ہو گیا؟ کیسے میرا ہے؟ میں نے اس کو ادا نہیں کیا ہے۔ تو
یہ اگر اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھیں دین میراث میں نہیں ہوتا ہے، پیدا ہونے کی بنیاد پر مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے، دین کو سمجھنا چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر جب ایمان ہوگا تو اس وقت تک میں عزیزو کہنا چاہوں گا، ایک بات کہہ دوں تاکہ میری بات کی خالی تلخی ذہن میں نہ رہ جائے، بسا اوقات جو ہے تلخیاں جو ہیں ذہن میں رہ جاتی ہے۔ یقین کیجئے پروردگار عالم دوسرے ہاتھوں سے دیتا، توجہ چاہوں اس پر غور کیجئے گا۔ اللہ جو ہے خود ہاتھ نہیں رکھتا، جسمانی طور پر ہاتھ نہیں رکھتا جو ہمیں جو ہے دے دے گا، بلکہ وہ کسی ہاتھ کو ذریعہ بناتا ہے، کسی ہاتھ کو وہ ذریعہ بنایا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے ذریعے سے وہ کسی تک پہنچے۔ اگر کسی کو مالیات دے کر کے اس نے حق رکھا ہے، وہ شرف اس نے دیا کہ میں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا لیا اپنے غریب بندوں کے لیے۔ اگر اس بات کو آدمی سوچے، اگر میرے پاس میرے حق سے زیادہ کچھ آ گیا جس میں اللہ نے حق کو رکھا، خدا کی قسم یہ شکر کر کے جو ہے محبت پروردگار میں رونے کا مقام ہوتا، معبود تو نے مجھے اتنی عزت دی، تو نے مجھے اتنا شرف دیا کہ میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لیا کہ میں تیرے بندوں تک اس بات کو پہنچاؤں، اس چیز کو پہنچاؤں۔ ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن انسان انتظار کرے کسی ہاتھ کا مدد کے لیے، خوف کرنا چاہیے اس دن سے جس دن آدمی جو ہے خود جو ہے انتظار کرے کہ دیکھیے قوم کیسی ہو گئی ہے، کسی کو احساس نہیں رہتا ہے، کسی کو جو اس طرف نہیں توجہ۔ ڈرنا چاہیے اور اس شرف پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے مجھے دے کر کے مجھے اپنا سفیر بنا لیا ہے، مجھے اپنا نمائندہ بنا لیا ہے، مجھے یہ عزت دی ہے کہ میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کے اس لیے کو کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، تو جو میں دیتا ہوں تو اس نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لیا ہے۔ یہ شرف ہے کہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ جات میں کسی معصوم کی بات کو نہیں بیان کر رہا ہوں، جناب جعفر طیار ان کی سخاوت کے سلسلے میں مشہور ہے کہ آپ جو شام ہوتے ہوتے جو ہے جو کچھ ہوتا تھا دے دیتے تھے۔ کسی نے یوں کہ بھئی آپ کل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ کل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں، کہنے نہیں ایسا کوئی بات تو نہیں ہے، میں کہاں دیتا ہوں، میرے پاس کیا ہے جو میں دیتا ہوں۔ دو جملے سنیے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیا، میرے پاس کیا ہے جو میں دوں گا، اللہ نے دیا میں نے اس کے بندوں تک پہنچا دیا، اگر وہ مجھے نہیں دے گا کل تو میرے پاس ہو گیا کیا، میرے پاس کیا ہوگا جو میں دوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر مجھے یہ بتا دو کہ میں کس بنیاد پر یہ اس دینے والے کے بارے میں سوچوں کہ اس کو بچا لوں، پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس نے مجھے آج دیا ہے میں کیوں سوچوں کہ وہ مجھے کل نہیں دے گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، یہ ہے ایمان آدمی کا۔ میں کیوں سوچوں، میں کون سی بیماری مجھے لگ گئی کہ میں سوچوں کہ جس نے آج مجھے دیا ہے وہ مجھے کل نہیں دے گا، اور اگر نہیں دیتا تو پھر اسی بات کا اگر نہیں دیتا ہے تو میرے پاس کیا چیز رہ جائے گی میں کسی کے لیے دوں گا، میرے پاس کیا رہ جائے گی۔ میں یہ مولا کائنات کا واقعہ ہے لیکن واقعہ لطیفے کے شکل میں ہے کہ مولا سے جو ہے شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آدمی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ موت آ سکتی ہے، اگر آدمی نہیں کھائے پیے گا موت آ سکتی ہے۔ ابھی تم مجھے سمجھاؤ تو کیوں غصے میں ہو، لیکن آپ لوگ جو سمجھاتے نہیں سمجھ میں آتا۔ میں اپنے گھر کے کمرے کو بند کر لوں، نہ کھاؤں نہ کسی کو کھانا لانے دوں، تو اگر مجھے موت نہیں آئے گی میں مر جاؤں گا۔ یا یہ کہ میں نے بند کر لیا ہے، میں نے جب بند کر لیا، بلکہ اس نے جو بات کی تھی کہ جب میں نے دروازہ بند کر لیا تو آپ کہتے ہیں رزق پہنچتا ہے، ہاں اس بات پر رزق پہنچتا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر لیا ہے، کسی کو آنے نہیں دوں، میرا رزق کیسے پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ میں نے طے کر لیا میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، تو رزق کیسے پہنچے گا؟ بھائی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے دروازہ بند کر لیا ہے تو رزق نہیں پہنچے گا، تھوڑی سی میری طرف توجہ رکھیے گا۔ تم نے دروازہ بند کر لیا ہے، کھڑکیاں بند کر لی، بالکل کہیں سے کچھ نہیں آ سکتا ہے، تم نے بند کر لیا، طے کر لیا ہے کہ نہیں، تو رزق نہیں پہنچ سکتا ہے، تو میں ضمانت لیتا ہوں پھر موت بھی نہیں پہنچے گی۔ اب یہی تو کہنے کے لیے کہہ رہا تھا مولا کہ اس کے بالکل الٹے بات کہہ رہے ہیں۔ وہی کہتا ہے کہ میں نے دروازے بند کر لیے ہیں، دروازے میں نے رزق کیسے پہنچے گا؟ تو نے کہا تم نے بند کر لیے ہیں، رزق نہیں پہنچ سکتا، تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تمہیں موت کیسے نہیں، جب میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو موت کیسے نہیں آ جائے گی؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ جب جو دروازہ بند کر لیا
کدھر سے آئے گی؟ اگر وہ کہہ دے کہ موت آ سکتی ہے، تو اگر موت آ سکتی ہے تو رزق بھی آ سکتا ہے، لکھ دینے والا خدا نہیں۔ اگر ممکن نہ سمجھ بھائی، یہ بھی آپ جو دیکھیے لفظوں سے کھیلیے نہیں، کیسے آ سکتا ہے؟ موت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، ہوا اس طریقے سے مسا آ سکتی ہے، لیکن رزق تو کھانے میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ عزیزو، آج کے زمانے میں کون نہیں جانتا ہے، نہ جانے کتنے زلزلے آئے ہیں، لوگ منو مٹی کے درمیان میں دبے رہے اور 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد نکل آئے۔ کون کھانا پہنچا رہا تھا؟ کہ کوئی یہاں کھانا پہنچا رہا تھا؟ نہیں۔ اللہ کسی چیز میں بھی وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ اگر اسے حیات دینی ہے، اگر اسے زندہ رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری چیز لے کر کے دب گیا ہو مگر وہ مر جائے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خود زمین میں وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ زندہ باقی رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سبب ہے وہی سبب حیات بھی ہے۔ اللہ کبھی سبب پیدا بھی کر دیتا ہے اور کبھی سبب کو چھین بھی لیا کرتا ہے۔ اس میں کوئی اللہ پر اعتبار ہونا چاہیے، اگر اعتبار ہے تب تو ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان سارے مقاصد کو جانیں۔ پھر میں تھوڑی دور چلا جا رہا ہوں اس بات کو کہنا ہے کہ ہم مقصد کو بیان کرنے کا، مقصد جو ہے بیان کرنے کا، لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنا کہ اس واقعے کی روشنی میں انسان جو ہے حقیقت کو پا لے۔ اللہ نے اس سنت کو بھی جاری رکھا کہ واقعات کو بیان کیا جائے، سنت کو جاری رکھا ہے کہ واقعات کو بیان کیا جائے۔ میں نے اب تک جو یہ بات کہی کہ واقعہ کربلا کو بیان کیا، ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت آدم سے لے کر کے بیان کرنا شروع ہوا، جس کو میں نے تذکرہ کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے مسلسل واقعہ کربلا بیان ہوتا رہا ہے، اور وہ جملہ بھی کہا کہ خود انبیاء کے لیے بھی واقعہ کربلا کو بیان کرنا اس بات کی دلیل کہ واقعہ کربلا میں صبر و شکر کا وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ایک نبی بھی جہاں جو ہے پریشان ہونے لگے، اللہ واقعہ کربلا کو بیان کر رہا ہے کہ اس واقعے کو سن لو، تمہیں صبر کرنا بھی آ جائے گا، شکر کرنا بھی آ جائے گا۔ یہ سب، اور میں یہ صبر و شکر جو اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے، میں قرآن آپ کو پڑھا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 آپ پڑھیے گا، اس میں جو ہے سورہ کا نام ہے ابراہیم اور آیت نمبر 5 ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اس میں جو ہے اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو جو ہے اپنی قوم کو یاد دلاؤ، حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا۔ اور اسی کے فوراً بعد جو ہے جناب موسیٰ کے زبان سے الفاظ کو بھی قرآن دہرا رہا ہے، اور دہراتے ہوئے یہ کہا کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو، بھولو نہیں۔ جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اسے بھولو نہیں، یاد کرو۔ لیکن انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یاد دلایا، اور وہ واقعہ ہے اذ انجاکم، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ فرعون اور آل فرعون سے۔ یہ واقعہ بیان کر کے کہ کس فرعون سے تم کو نجات دی ہے، کہ جو تمہارے مردوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ، تفصیل سے بیان کیا کہ دیکھو وہ ایسا تھا، اسے یا بھولاؤ نہیں جس معبود نے، بلکہ یہاں جملہ کہہ دوں کہ جو عظیم مقصد کے لیے، بلکہ میں کہوں عزاداری پر ہم اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اتنا مال صرف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ اگر اس وقت کو اور مال کو صرف کر دیا جائے تو ہر سال کئی یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ ایسے بھی خیالات سننے کو ملتے ہیں، اپنوں کے غیروں کے نہیں۔ سچائی ہے کہ کئی یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ میں تو ایک سال کہہ سکتا ہوں کوئی آدمی جو ہے خالی جو یونیورسٹی بنا کے دے دے، سارے یونیورسٹی کو ہو جائیں گے، مگر حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ یقین کیجئے کہیں کی بھی ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مال خرچ ہونے پر، وقت خرچ ہونے پر کسی کا سر جو ہے درد کر رہا ہو، اس کا سر درد ہونے دیجئے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک موسیٰ کو بھیجنے کے لیے، توجہ چاہوں گا، ایک موسیٰ کو بھیجنے کے لیے کتنے بچے ذبح کیے گئے؟ ہزاروں میں۔ کوئی اللہ سے کہ پروردگارہ ایک موسیٰ کی حفاظت کے لیے اتنی جان؟ اگر ایک موسیٰ آ کر کے تربیت قوم کر سکتا ہے، اس پر اللہ کے حضور سے ہزاروں بچوں کو جو ہے، ہزاروں بچے کس طرح سے ذبح کیے گئے ہیں، پورے فرعون صرف اسے پتہ لگ گیا ہے کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر کہیں بھی حمل کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی ماں امی سے ہے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثلا 1-2 ہزار آدمی چیخ اٹھے، اس سے فائدہ کیا ہے؟
میں ایک جملہ کو آتی جانے کر ہم تو خالی فائدہ دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارے فائدے ہماری نگاہوں میں نہ آئے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر فائدہ ہی دیکھنا ہو تو پھر ایک واقعے کو بیان کرنا ہو کہ ذہن رکھیں، ایمان رکھیں اور اپنے فکر کو کھلا ہوا رکھیں۔ جناب حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی، توجہ چاہوں گا، بالکل بڑھاپے میں جو ہے اولاد مانگی تھی، اور بڑھاپے میں پروردگار عالم نے اولاد دی، حضرت اسماعیل دیا، اور جب وہ بالکل جوان ہو جاتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے اسے لے جا کے ذبح کر دو۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تڑپ کے کہتا پھر دینے کا فائدہ کیا تھا؟ سوچے تو، اس لیے کہ اسی کو جس کو دیا ہے اسی جگہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے لے جا کے ذبح کر دو۔ خدا کی قسم یہ وہ جگہ تھی جہاں آدمی تڑپ پہ کہے کہ پروردگارا بڑھاپے میں دعا کی، تو نے عطا کیا، عطا کرنے کے بعد جوان ہو جانے کے بعد جب امید بڑھ جاتی ہے کہ میری یہ نعمت ہے، اس سے فائدے کی، اس وقت کہہ رہا کہ اس کو ذبح کر دیا، اور وہ بھی اسی بوڑھے باپ کے ہاتھ سے ذبح کر دیا جائے، اسی بوڑھے باپ کے ہاتھ سے ذبح کر دیا جائے۔ کتنے طرف کے فریاد کرنے کی جگہ، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کام کے شکل و صورت میں اگر آپ کو ظلم دکھائی دے رہا ہو تو ممکن ہے آپ کو ظلم دکھائی دے رہا ہو، مگر اللہ عادل ہے تو وہاں ظلم کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ظلم نہیں ہو سکتا ہے تو پروردگار عالم کبھی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے جو بے فائدہ ہو۔ اللہ کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو بے فائدہ ہو، اس کا نتیجہ بہرحال فائدے میں نکلے گا۔ اگر فرعون کے دور میں موسیٰ کے لیے اتنے بچے ذبح ہو سکتے ہیں تو خدا کی قسم خود موسیٰ کا آ جانا اتنا بڑا نتیجہ رکھتا ہے کہ اتنے بچے کو قربان کر دینا اس نتیجے کے لیے جو ہے یقیناً کفایت کرتا ہے، نتیجے کے لیے جو ہے اچھا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس مال کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے اس وقت کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں رہ کر کے ہماری نسلیں اگر اس سے مربوط رہ سکتی ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں یہ کم ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ کم ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، یہ چیز نہ پائی جاتی تو شاید جو ہے یہ ہم اپنی نسلوں کو جو ہے محفوظ نہیں کر سکتے تھے، بچا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے جانے گرامی، اس لیے ضرورت ہے کہ واقعات کو بیان کیا جاتا رہے۔ تو اس کو جناب موسیٰ نے واقعے کو کہا کہ یاد کرو تم، اور پھر پورے واقعے کو قرآن نے بیان کی۔ توجہ چاہیں اس پر غور کیجیے گا، پورے واقعے کو قرآن بیان کر رہا سورہ دخان میں۔ سورہ دخان میں بیان کرتے ہوئے کہتا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، ان کے اوپر نہ زمین روئی، یہی توجہ کے لائق ہے، ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ یعنی جو حضرت موسیٰ نے یاد دلایا تھا کہ تم کو نجات دلائی فرعون سے، تو کیسے نجات دلائی تو اس کو بیان کیا قرآن نے۔ اس وقت یاد کرو کہ جب فما بکت، وہ ڈوب رہے تھے، مر رہے تھے، نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان رویا۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، اس سے یہ ہے اصل میں واقعات کو بیان کر کے ذہن کو کھولنے کے لیے، پروردگارا زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا، کیوں زمین روئے، کیوں آسمان روئے؟ اس میں کیا چیز کہ زمین کیسے رونے لگے گی، آسمان کیسے روئے گا؟ دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں مراد یہ ہے کہ نہ زمین والے روئے نہ آسمان والے روئے، مراد یہ ہے، لیکن نہیں، مراد نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن جو ہے ایک جگہ جب اپنے احکام کو انسانوں کے حوالے کر رہا ہے تو وہاں حوالے کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی امانت کو زمین کے حوالے کرنا چاہا، آسمان کے حوالے کرنا چاہا، والجبال، اور پہاڑوں کے بھی حوالے کرنا چاہا، پہاڑوں کے بھی حوالے کرنا چاہا، فابینا، تو سب نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اشفقنا، نہیں یہ کہ صرف جو ہے انکار ہی کیا بلکہ ڈر بھی گئے، خوف زدہ بھی ہو گئے کہ کہیں ہمارے بوجھ ہمارے کاندھے پہ نہ آ جائے۔ وہ حملہ الانسان، مگر انسان نے بڑھ کر کے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور دو صفت سے یاد کیا، انہ کان ظلوما جہولا، مگر یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے، بڑا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ قبول کرنے کے بعد جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جاہل کو اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرے کاندھوں پہ کیا ہے، اتنا ہلکا محسوس کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ کون سا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کہے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم انسان کو آنکھوں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں جبال کا بھی تذکرہ کر کے کہنا
یہ اہل زمین اگر خالی جو بول سکتے ہو انسان مراد ہوں تو اللہ نے پہاڑ کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے پہاڑ کا بھی حوالہ کرنا چاہا، مگر پہاڑ نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زمین، آسمان، پہاڑ، ساری چیزوں میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، ساری چیزوں میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، مگر یہ کہنا کہ ان کے اوپر، جب پوری تفسیر دیکھ لیجیے، کسی کی دیکھ لیجیے تو یہی ملے گی کہ ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ زمین نہ رونے کا مطلب اور آسمان کے نہ رونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو کوئی اپنے کو زمین کا بھی خدا کہہ رہا ہے، آسمان کا بھی خدا کہہ رہا ہے، تو جو اگر کہیں کا مالک ہو تو اس کی حکومت کے جہاں جہاں اثرات ہونے چاہیے ہیں، وہاں اس کی حکومت جتنی دور تک ہو، اتنی دور تک اس کے غم کا بھی اثر ہونا چاہیے، اس کی خوشی کا بھی اثر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی حکومت اتنی دور دور تک ہے، اتنی دور دور تک۔ مثلا عام کوئی حکومت ہو، کتنی اگر وہ حاکم اس دنیا جا رہا اس پر کوئی غم ہے تو جتنی دور تک اس کی حکومت ہے اتنی دور تک اس کے اثرات دکھائی دیں گے، لوگ رنجیدہ ہیں، لوگ جو ہے خوش ہیں۔ مگر یہاں زمین کی بات کریں، نہ اس کے پر زمین روئی نہ آسمان رویا، وہ اپنے کو زمین کا بھی رب کہہ رہا ہے، آسمان کا بھی رب کہہ رہا ہے، اور مر رہا ہے، نہ زمین اس کا غم میں شریک ہے نہ آسمان اس کا غم میں شریک ہے۔ معبود یہ کہہ کے بتانا چاہتا ہے کہ سمجھو واقعاً کوئی ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں اس دنیا پر جن کی حکومت صرف انسانوں کے قلوب پر نہیں، زمین پہ بھی حکومت ہوتی ہے، آسمان پہ بھی حکومت ہوتی ہے۔ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو فرشتے مبارک بادی دینے کے لیے آتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں آنے والا صرف یہیں کا نہیں ہے، اس کی حکومت وہاں تک ہے۔ اگر آئیں اس میں اور آنکھ کھولی اس دنیا میں تو وہاں سے مبارک بادی کے لیے آ رہے ہوں، جنت کے تحفے آ رہے ہوں، تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں بلکہ ہمارا دائرہ حکومت وہاں بھی ہے۔ اور جب اس دنیا سے جائیں تو پتھر بھی اٹھایا جائے تو خون کے آنسو ہوں، آسمان سے بھی خون کے قطرات آئیں، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا دائرہ حکومت تم سمجھو کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک۔ یہ بیان کرنے کے لیے کہ زمین بھی اور آسمان بھی شریک ہے، اور شریک ہو کر کے ان کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ آج بھی نہ ہو، آج بھی ہے، آج بھی زمین و آسمان جس میں شریک ہوتے ہیں، یقیناً شریک ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ ہمارے خود ایمان کی کمی ہے، ورنہ کم سے کم جہاں واقعاً خاک شفا اصلی ہو، اس دن خود اس کے رنگ کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہوتی زمین اب بھی روتی ہے، اب بھی روتی ہے، گریا کرتی ہے، یقیناً گریا کرتی ہے، اور اب ہے۔ اور یقین جانیے آواز ان چیزوں کی ہوتی ہے، صدائیں ان چیزوں کی ہوتی ہے، سب جو ہے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کا خیال کہ معصوم نے فرمایا ہے، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو روایتوں کو پڑھ رہا ہوں میں۔ ایک تو نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو جب کبھی کہیں تم کہیں نئی جگہ جایا کرو، کہیں بھی نئی جگہ جا رہے ہو تو وہاں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ واجب نہیں قرار دیا ہے اللہ نے، وہاں تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ علت بھی بنائے، سبب بھی بتایا، غرض بھی بتایا، اس کی غایت کیا ہے۔ اسے جہاں تم 2 رکعت نماز کو پڑھ لو گے اس کو نماز تحیہ کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی اسلامی کتاب میں دیکھیں نماز تحیہ، شکرانے کی، کہ اللہ نے خیر و خیریت کے ساتھ ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، ایک نئی جگہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اس لیے پڑھ لیا کرو کہ وہاں تم سجدہ کر کے تو شاید تم بھول جاؤ گے کہیں تم نے نماز پڑھی تھی، مگر زمین تمہارے سجدے کی گواہی دے گی، زمین قیامت کے دن تمہارے سجدے کی گواہی دے گی۔ ہم تو بھول گئے، میری پیشانی بھول جائے گی، مگر جس زمین پر ہمارا جو ہے سر پڑ گیا تھا وہ جگہ جو ہے گواہی دے گی، جگہ گواہی دے گی۔ میں کہہ سکتا ہوں سجدے کی گواہی دے سکتی ہے تو یقیناً ماتم کے گواہ ہاتھ یہ سینے دے سکتے ہیں، اور مجلس میں شرکت کی گواہی جگہیں دے سکتی ہیں، یقیناً گواہی دینے والی۔ لہذا ہم ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے ہے، حقیقت میں ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے ہے کہ ہم یہ جتنی بھی چیزیں ان میں شعور پایا جاتا ہے ان سب چیزوں کو جاننے والے، تو اس لیے ہم بتائیں ہر چیزوں کو۔ بھائی ایک چیز آج کے لیے میں نے خاص طور سے سوچا تھا، اور یہ نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مکتوبات میں سے ایک آپ کی وصیت نامہ جو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام وصیت کی، اس میں سے ایک جملہ خالی پڑھ رہا ہوں، بہت ہیں اس میں
جملے بہت جملے پڑھنے کے لائق ہے، پوری وصیت نامہ پڑھنے کے لائق ہے، یعنی مجلس کا موضوع بنانے کے لائق ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دو جملے سرکار مولا کائنات اس میں فرماتے ہیں کہ انما القلب الحدث کالارض الخالیہ، بیٹے دیکھو بچے کا دل خالی زمین جیسا ہوتا ہے، بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کا دل جو ہے خالی زمین جیسا ہوتا ہے، بالکل خالی زمین، اس خالی زمین میں جیسا بیج ڈال دو گے، مولا سے جیسا جس چیز کا بیج ڈال دو گے وہ زمین اسے قبول کر لے گی، اس چیز کو قبول کر لے گی۔ میں نے اس کو کس لیے پڑھا؟ اہمیت عزاداری کے سلسلے میں کہ بچے کا دل یقیناً بچے کا دل خالی زمین، بلکہ ایک مسئلہ بھی آپ کے یہاں بیان کر دوں، اسلامی مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے وہ زمین جو بالکل اجاڑ پڑی ہوئی ہو، اگر اسلامی حکومت ہے تو کوئی شخص جو ہے ایسی زمین کو آباد کر دے اور اسے کھیتی کے لائق بنا دے تو اسلامی حکومت میں وہ زمین اس کی ہو جائے گی، یہ قانون مسلمہ ہے۔ لیکن ظاہر جب سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، چلو یہ سب محنت کی مجھے ہماری زمین ہوگی، اور اس وقت جو ہے ہر آدمی کا جو ہے بالکل بچے جیسا ہو، جیسے بچہ جو ہے کوئی سامان آئے تو سب چاہتا ہے مجھے مل جائے، دوسرے بچوں کو لینا نہیں دینا چاہتا ہے، سب میرا سمیٹتا جاتا ہے۔ بوڑھا ہو کر کے آدمی جو ہے اس مرحلے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی بات کرنے سے مکمل کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور غالباً 8ویں امام یا 7ویں امام کا زمانہ، دونوں نے دیکھا تھا امام اس کو، تو ہارون رشید نے کسی ایک شخص کو جو ہے پتہ لگا کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک بوڑھا آدمی جو چل نہیں سکتا ہے، اٹھ بیٹھنے سے بہت بڑا، مگر وہ رسول کا اس نے رسول کو دیکھا ہے، مثلا اس نے رسول کو دیکھا، تو ایک حدیث کا سلسلہ بتایا کہ اس کو کوئی حدیث اس کو یاد ہے یا نہیں ہے، اس کو رسول کوئی حدیث یاد ہے یا نہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی زبان سے اس نے خود سنی تھی۔ بلا کے آؤ بیان کر، کیا رسول اللہ نے بیان کیا، تم نے سنا ہے کہ بڑھاپے میں لالچ بڑھ جاتی ہے، رسول نے شان فرمایا کہ بڑھاپے میں جو ہے انسان کی لالچ بڑھ جاتی ہے۔ چلو سن لیا اس نے زمینوں سے سنا ہے، تو اس نے احترام میں بادشاہ نے اس کو کچھ پیسے دیے، تو پھر اس کو پیسے دیے، تو اس کو لے کر کے جب جانے لگے تو دروازے پر نکلتے جو لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ یہ پوچھو بادشاہ سے کہ یہ مجھے ہر سال دیتا رہے گا؟ لوگوں نے جب کہا تب اس نے تصدیق کر دی کہ یقیناً رسول نے فرمایا یہ بڑھاپے میں جو ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں ایک حدیث کو پڑھا کہ اس میں اگر یہ کہا گیا کہ اگر زمین جو ہے کسی نے کاشت کے لائق بنا لیا ہے تو وہ زمین اس کے لائق ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب کہ میرے گھر میں افراد زیادہ ہیں، لوگ گھیر لو یہاں سے جہاں تک جتنی نہیں، اس کا بھی قانون یہ کہ جتنی آپ کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، جتنی سے آپ کی زندگی کی ضرورت پوری ہو جائے اتنی ہی، یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے وہاں تک جو ہے جتنا حد نظر تھی آپ کو موقع مل گیا گھیر لیا اور اس کو جو کر لیں اور کسی کو آنے نہیں دیں، نہ، جتنی آپ کی زندگی کے لیے طے اتنی زندگی کے لیے جو ہے پورا ہو سکے اس سے۔ میں نے اتنا بیان کیوں کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے میں ایک شاید پیغام اس طرح سے رہ جائے ذہن میں، مولا کائنات نے کہا کہ ان چھوٹے بچے کا دل جو ہے خالی زمین جیسا ہوتا، خالی زمین جیسا، اور مذہبی اصل یہ ہے کہ خالی زمین کو جو کاشت کے لائق بنا دے وہ زمین اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کے اس خالی زمین کو سماج اور معاشرے اور اسکولوں کے حوالے کر دیں، غور کیجیے، میری بات پر غور کیجیے گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کو سوچیے گا، لیا اگر کہ ہم نے اس بہترین اسکول میں اور اس بہترین اسکول میں، یعنی ہم نے اس خالی زمین کو دوسرے کے حوالے کیا ہے، اب ظاہر ہے جو کوئی بھی اس کو آباد کرے گا اگر بڑا ہو کر کے وہ اس کی نہیں گائے گا تو کس کی گائے گا؟ اس لیے کہ یہ مسلمہ ہے، جو خالی زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا ہو جائے گا، وہ اس کی ہوگی، وہ اسی کی ہوگی۔ آدمی سوچا کہ مولانا آپ ممبر سے بیٹھ کر کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، یہ قطعاً نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ اگر آپ حوالے کریں گے
کہ جو کوئی اس کو آباد کرے گا، جس نے آباد کیا، یہ کہنا کہ بچے بڑے ہو کر کے کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں، جو آباد کرے گا وہ اس کا ہو جائے گا، اسی کی زبان ضرور بولے گا۔ تو اگر اسی کی زبان بولے گا، اسی کا ہو جائے گا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہے؟ آئیے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عزاداری ضروری ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تذکرہ اہل بیت ہونا چاہیے ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ آئیے ہم سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ حضور میں آئیں، تو ہم نے ان کے جب دیکھا ان کے گھر میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگا کر کے آپ پوچھ رہی ہیں، حسن تم بتاؤ آج مسجد میں کیا سنا تھا، حسین تم بتاؤ تم نے کیا سنا تھا۔ یہ تو امام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام امام ہی ہوتا، پیدا ہو کر کے مرنے تک بہر امام ہی رہے گا۔ لیکن یہ جناب شہزادی کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کی گود میں پلنے والے امام ہیں، مگر یہ تربیت کر کے اس طریقے سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو مجھے پڑھے اور میرے اس کردار کو پڑھے، پڑھنے کے بعد اپنے بچوں پر یہی مطابق کرتا چلا جائے کہ جب اسکول سے آئے تو اسے پوچھے، جانے کہ اس نے سیکھا کیا ہے۔ اگر اس خالد امین میں کوئی ایسا بیج ڈال دیا گیا ہے، اور کر رہے ہیں آپ میری بات، اس خالد امین میں کوئی ایسا بیج ڈال دیا گیا ہے جو مذہب سے ٹکراؤ بن سکتا ہے، جو مذہب سے چیز ہو سکتی ہے، جو خلاف، تو اس بیج کو اسی وقت نکال دینا چاہیے، ورنہ اگر مضبوط ہو جائے گا تو جڑ کاٹتے رہیں گے، وہاں سے پھر شاخ نکلتی رہے گی۔ یہ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ آپ بھیجیں، کہیں بھی بھیجیں، لیکن بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس آنے والی نسل کے بارے میں جو پوچھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ جناب شہزادی نے گھر کے دسترخوان کو جو ہے اسکول بنایا، کہ دسترخوان جو کئی اعتبار، توجہ چاہوں گا، کئی اعتبار سے اسکول ہوگا۔ یہ جملہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جانا چاہیے ہے کہ دسترخوان پر بیٹھانا چاہیے، ادب سکھانا چاہیے۔ ہم سکھا تو دیتے ہیں ادب، کہ ہم نے چمچہ اور کانٹے رکھے ہیں تو اس میں داہنے طرف کو ہونا چاہیے، بائیں طرف کیا ہونا چاہیے، مثلا تہذیب کہیں بھی ہم سکھا دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اگر اس دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور کانٹا چمچے ادھر اور ادھر رکھا گیا ہے اور کس کا استعمال کیسے کر رہا ہے، تو کہاں کی تہذیب ہے۔ اے کاش کی وہی جو ہم تہذیب اسلام کی بھی سکھاتے ہوتے ہیں کہ کیسے کھانا چاہیے، اتنا ہی سکھا دے کاش کہ صرف 2 لفظ، خدا کی قسم 2 لفظیں جو ہے سکھانے کے سلسلے میں پوری عمر کی ایک حفاظت کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ اسے بتائیں کہ آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے ہے، انجام الحمدللہ پہ ہونا چاہیے ہے۔ شروع کرو تو بسم اللہ کر کے، کہ اس لیے جب کوئی غلط کرے گا، عادت ہوگی کہ بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں، تو جب کوئی غلط کرنے جائے گا تو یہی بسم اللہ روک لے گا۔ عادت ہو تو غلط کام پہ بسم اللہ اسے روکے گا، اور اگر جلدی میں کر لے اور جب آخر میں الحمدللہ کہے گا تو توفیق توبہ حاصل ہو جائے گی کہ یہ کر کے جو ہے ہم بھلا کیسے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب بسم اللہ سکھانی چاہیے۔ میں تھوڑا سا نوٹ کر کے لے کے آیا تھا، مگر میرے پاس وقت نہیں رہ گیا، کہ بسم اللہ کے سلسلے میں جو ہے حیات بخش ہے، یہ حیات دیتی۔ میں بالکل 1 گھنٹے کے اندر بات ختم کر دوں گا۔ حیات بخش ہے کہ اگر کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو بسم اللہ کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو مردہ ہو گیا، وہ تو مر گیا، مگر اسی بسم اللہ کے نتیجے میں اس میں اثر حیات پایا جاتا ہے، اس میں اثر حیات۔ وہی مر جائے بغیر بسم اللہ کے، وہی ذبح کر دیا جائے بغیر بسم اللہ کے، تو وہ مردہ بھی ہے، اور جو استعمال کرے اس کا قلب بھی مردہ ہوتا چلا جائے گا، یہ طے ہے، اس کی روح بھی مردہ ہوتی چلی جائے گی۔ بسم اللہ میں وہ اثر ہے کہ جو حیات کو دیتا ہے۔ اگر کھانوں کے ساتھ میں جو ہے بسم اللہ کی عادت ہو جائے تو خالی ایک بسم اللہ نہیں، حالانکہ میں لفظ عادت سے متفق نہیں ہوں، اس کو عادت کو عبادت بنا دینا چاہیے، یعنی نیت صحیح ہونی چاہیے، خالی عادت۔ لیکن بہرحال سکھانے کے لیے ابتداءً عادت ہی ہوگی، کہہ دیں تو خالی یہ نہیں کہ وہ پانی پی رہا ہے، وہ غذا کھا رہا، واقعاً وہ حیات بخش ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نہ کردہ انجانے میں بھی اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو روح کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو بسم اللہ جو ہے اس نقصان کو دور کر دیا کر دیتی ہے، اور روح جو ہے پاکے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو رکھے، اس میں عزم ہے، اس لیے بسم اللہ جو ہے کر کے اس کام کو سکھاتا رہے، سکھائے۔ یہ خاتون جنت نے دسترخوان پہ بیٹھا کر کے تربیت سکھائی ہے، تربیت ہے کہ ہمیں
گھر کے باہر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آدمی ماحول پر تو اپنی ساری باتیں ڈال دیتا ہے کہ یہ ماحول اسکول کا ماحول ہے، سڑک کا ماحول ہے، نہ جانے معاشرے کا ماحول ہے، جوانوں کا ماحول ہے، ہم کیا کریں، کتنا ماحول سے لڑ سکتے ہیں، وہاں کا ماحول ایسے ہی ہے، اسکول کا ماحول ایسا ہے، سڑک کا ماحول ایسا ہے۔ عزیزو سوچیں، ماحول لفظ عربی ہے، ماحول وہ جو چیز مجھ سے قریب ہے۔ اگر آپ ایک نقطہ بنا کر کے دائرہ بنانا شروع کریں، اس دائرے پر دائرہ بنانا شروع کریں، اس دائرے پر دائرہ بنانا، بڑے لمبے چوڑے دائرے بن جائیں گے۔ جو دائرہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے دور کا ماحول ہے، جو سب سے چھوٹا دائرہ ہے وہ سب سے قریب کا ماحول ہے۔ تو اگر دور سڑک کا ماحول گھر کے ماحول کے بعد ہے، اور اسکول کا ماحول گھر کے ماحول کے بعد کا ہے، تو سوچیں اگر ہمارے گھر کے ماحول کے بعد والا اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ میرے گھر کا ماحول اتنا کمزور ہو گیا ہے جو باہر کے ماحول کو توڑ نہیں پا رہا ہے۔ آپ نے کم سے کم گھر کے ماحول کو تو ایسا بنانا چاہیے جو اس کا اثرات ہونا چاہیے کہ گھر کا عملی کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، مولا علی کا قول ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، زبان سے نہیں، عمل سے۔ زبان سے عمل بلانا نہیں، تم عمل سے۔ اگر انسان عمل کرتا تو اثر انداز ہوتا، وہاں تک پہنچتا چلا جاتا ہے، بہت ہی متاثر ہوتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک اللہ نے والدین کو اللہ نے 2 بیٹیاں پہلے دی، بیٹیاں بڑی ہوں گی، تیسرا جو اسے بیٹا دیتا۔ بیٹے کے آنے میں بہرحال فاصلہ ہے کہ بیٹیاں دونوں جو ہیں 7 یا 8 9 سال کی ہو گئیں، یہ 2.5 سال کا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان بیٹیوں کو سکھایا ہے پردہ، حجاب۔ وہ گھر سے نکلتی نہیں کہ جل میرا اسکارف کہاں پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں بہنوں نے جو ہے پردہ پہنا، تو اس نے دامن پکڑ لیا۔ کس نے؟ جو 3 سال کا بچہ ہے ان کا، کہ میرا اسکارف کہاں، انہیں باہر نکلنے نہیں دے رہا، میرا اسکارف کہاں۔ اور اس حد تک اس نے ضد کی کہ انہوں سے ایک میں نے اپنا پرانا جو اس کو دیا اور اس نے پہن لیا، اب ان کے ساتھ میں جا رہا۔ اب ان کے ساتھ میں بچیاں جو ہیں ان کو جو ہے ہنستے ہوئے لے کر کے جا رہی ہیں۔ یعنی جو عمل کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے گھر میں، وہ عمل اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا کہ بچپنے سے اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ ایک پوری حکومت نے جب یہ چاہا کہ ہم علی کے خلاف معاشرہ بنائیں تو اس نے جوانوں پر کام نہیں کیا، بچوں پہ کام کیا تھا، بچوں پہ کام کیا تھا۔ اور اتنا کام کیا ہے کہ ان کے ذہنوں کو بنایا جائے، ان کے کھلونوں کو توڑ کر کے کہا جائے کہ نعوذ باللہ علی جیسی ذات ایک ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ اور اس پر جب ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا تو اس نے فخریہ اعلان کیا تھا، علی آپ دیکھ لیں کہ میں نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی ہے جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتی ہیں۔ تو امام یعنی معصوم اور جاہل کے زمانے کے میں فرق ہے، نہیں پتہ ہمارے اور تمہارے میں کیا فرق کریں گے۔ جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتے، جناب ترماہ گئے تھے نا، پکڑ لیا ان کو، اونٹ کو جب پکڑ لیا تو ان کا بھائی تو میرا ہے۔ اور عدالت میں جاتے ہیں تو جب عدالت میں گئے تو 50 آدمی آگے کہہ لیں تو اونٹ ہے ہی نہیں، تو اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہے۔ اور مسئلہ یہاں تک پڑ گیا، اسی پر معاون کا دیکھیے میں نے ایسی قوم پیدا کر دی ہے علی، میں نے ایسی قوم پیدا کر دی ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں سمجھ سکتی ہیں، وہ ہمارے تمہارے میں فرق نہیں کر سکتی ہیں عزیزوں۔ تو جب نسل بنائی جاتی ہے کسی کے خلاف بھی، کسی کے موافق بھی، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ عزیزوں یہ جملہ ہی ہے، اور تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ خمینی نے بھی جب چاہا تھا کہ اپنے انقلاب کو کامیاب کریں، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ذرا بتا دیں، آپ ذرا بتائیں تو کہ کن پر اعتبار کر کے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں، جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں ان پر میرے سہارا ہے۔ اور یقین جس وقت کہا تو تقریباً 16 سال کے بعد جو ہے ان کا انقلاب جو ہے کامیاب ہوا تھا۔ یقین کہ یہ ذہن بنایا جاتا ہے، یہ کوئی انسان اپنی گود میں بچہ نہیں لیا، اپنی ملکیت نہیں، اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے۔ اس امانت میں کہیں خیانت نہ ہو جائے، کسی طرح کی کوئی خیانت نہ ہو۔ اس لیے میں نے آخری مجلس کے لیے اتنا میں نے چاہا کہ میں تلخیص تو میں اس کی نہیں کہ یہی پیغام ہے کہ صرف انگلیاں پکڑ کر لے کے آئیں گے بھی تو جو ہماری کمیاں رہ جاتی ہیں خدا کی قسم یہاں سے پورا ہو سکتی ہیں، مگر اس فرش سے تو پہچانیں، اس ذکر سے تو پہچانتے رہیں، اور یقین کہ یہ ذکر ان کے کانوں تک جاتا رہے گا تو ان کے بچانے کا سبب بنتا رہ گیا۔ میں کہوں گا کہ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی، ذکر کربلا میں یہ تاثیر نہ ہوتی تو جناب زینب اپنا سب کچھ دے کر کے اس کے یعنی سب سے زیادہ واقعے کو بیان کرنے والی جو ہیں
اگرچہ زندگی کے اعتبار دیکھا تھا آپ کو موقع کم ملا ہے، 2 ہی سال قریب کربلا کے بعد زندہ رہی ہیں، اور چوتھے امام 40 سال تک زندہ رہے ہیں اور اس کو پہنچاتے رہیں اور کس طرح سے پہنچایا ہے بتاتی ہوں، کس طریقے سے جناب زینب نے. میں تو ایک جملہ کہوں گا، جناب زینب، میں آج آپ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں تھوڑا کچھ لکھ کر کے لے کے آیا تھا کہ اس کی عظمت کے سلسلے میں سرکار سید الشہداء کئی طرح کی کہ جب کبھی بھی جناب زینب آ جاتی تھیں گھر میں، اور ایک روایت دیکھیے کہ امام حسین بیٹھے ہوئے کتاب خدا کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے جناب زینب آ گئیں تو آپ نے کتاب کو بند کر کے تعظیم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، خدا کی قسم آپ بڑھ کر کے بہن کو بالکل ویسے جیسے سرکار رسالت مآب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بڑھ کر کے گلے لگاتے تھے، ویسے گلا لگا کر، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے لا کے وہاں بیٹھا، بالکل کوئی فرق نہیں ہے. سرکار رسالت مآب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بڑھتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں لا کے بیٹھاتے تھے، یعنی بیٹھا کے بتانا چاہتے تھے کہ ان کی عظمت کو پہچانے. بالکل ویسے ہی امام حسین جناب زینب کے لیے کیا کرتے تھے کہ آ جائیں تو پیشانی کا بوسہ دے کر کے جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں لے کر کے بیٹھاتے تھے. ایک بہت اہم موضوع ہے، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، صرف تذکرہ کروں گا کہ کیا کسی معصوم نے کہیں بھی، انبیاء سے لے کر کے یہاں تک، کسی معصوم نے کسی خاتون کو مواریث انبیاء، مواریث جو معصومین ہوتے ہیں بہت ساری میراث ہوتی ہیں جو صرف ایک معصوم کے پاس ہوتی ہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتی. کسی نے ایسا کیا ہے، یہ صرف جناب زینب کے امتیاز ہے، یہ صرف جناب زینب کے امتیاز ہے، کسی کو نہیں، اور کسی کو نہیں. یہ صرف جناب زینب کے امتیاز ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے بعد کے لیے جتنے بھی عصمت کے مواریث میراث تھے، جو کچھ بھی تھی، وہ سید سجاد کو نہیں دیا تھا بلکہ جناب زینب کے حوالے کیا تھا. وہ اس امین ذات کا نام ہے جو امامت کو کربلا سے لے کر کے مدینہ تک سلامتی سے پہنچاتی ہے، اور اسے پہنچانا. اور آپ نے جو ہے سلسلے میں سے ایک جملہ کہہ کر کے میں آج کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جناب زینب اس وجود واقعی کا نام ہے جنہوں نے عزت کے مفہوم کو عملی طور سے سمجھایا ہے کہ اس سے عزت کہا جاتا ہے. ہاتھ میں رسن ڈال دینے کا نام جو ہے بے عزتی اور ذلت نہیں ہوتی ہے، قید کر دینا اور قید خانے میں ڈال دینے کا نام جو ہے بے عزتی نہیں ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید یہی بتانے کے لیے جناب زینب نے ارض شام کو انتخاب کر لیا اپنی آخری وقت کے لیے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جہاں قید کر کے یہ سمجھا گیا تھا کہ ہمیں ذلیل کر دیا گیا ہے، وہیں میرا مزار بنے گا اور منارہ بلند ہو کر کے بتائے گا کہ لوگ اپنی عزت کی خاطر یہاں آ کر کے اپنے سر کو جھکا کے بتائیں کہ عزت کسے کہتے ہیں. اسی ارض شام پر جس نے اسیر کیا تھا اس کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور جس کو اسیر کیا تھا اس کا مزار، اس کا منار کتنا بلند ہے. خدا کی قسم دنیا کا ہر صاحب عزت جا کر کے وہاں سر جھکانے کو عزت سمجھتا ہے. جناب زینب نے بتایا ہے کہ عزت کسے کہا جاتا ہے، شرف کسے کہا جاتا ہے، اس کی راہ میں اس کے پیغام کو پہنچایا جائے، اس شرف کا نام ہے. مگر 2 واقعہ صرف تذکرہ کروں گا. ایک عاشور سے متعلق ہے کہ جناب زینب اس مرحلے تک کتنے مصائب سے گزری ہیں. توجہ چاہوں گا عزیزوں، کتنے مصائب مشکلات سے گزری ہیں. بہت معتبر، اور میں بھی اعتبار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اس کو، کہ جناب زینب عصر عاشور کو جب خیمے جل چکے ہیں، کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے، بس بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں. اس لمحے ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر کے کہا، شہزادی میں بہت بری خبر سن کے آئی ہوں. جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا ہے تو کہا، فضہ بیان کر دو. جس کا بھائی مارا گیا اس سے بڑی بھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی ہے. جس کا 18 سال کا جوان ذبح کر دیا گیا اس کے لیے اب کوئی بڑی بات، کوئی بھی بڑی مصیبت نہیں رہ گئی ہے. یعنی ہر تذکرے کو ذکر کرتے کرتے کہ زینب نے جب سب کچھ برداشت کر لیا تو اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے. مگر جناب فضہ نے کہا، نہیں، مگر آپ اپنے کلیجے کو سنبھالیں، اس لیے کہ میں خبر سن کے آ رہی ہوں کہ ظالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑوں کی نالمندی کی جائے.
گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، جنازوں کو پامال کرنا ہے۔ جناب زینب نے اتنے مصائب برداشت کیے تھے، مگر جیسے یہ جملہ سنا ہے نا، تڑپ کے کھڑی ہو گئیں اور میدان کی طرف گئیں، اور جب پہنچی ہیں تو کیا دیکھا؟ سارے جنازوں کو الگ کر دیا گیا، ایک اس کے بھائی کا جنازہ، ایک بھائی کا جنازہ میدان میں، اور ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے جا رہے ہیں۔ مظلوم بہنیں دیکھ رہی ہے، بھائی کا جنازہ پامال ہو رہا ہے، فریاد کر رہی ہیں، بھیا تمہاری بہن کتنی مظلوم ہے، تمہارے جنازے کو بھی نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزیزو، یہ ایک منظر تھا، کتنے مسائل کیسے نہیں پہنچائیں، کس طریقے سے نہیں پہنچا۔ عزیزو سنیے گا کہ جب جناب زینب سفر سے گزر رہی ہیں، یہ بھی معتبر زبان سے اور معتبر جگہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ اسرا کو روکا جاتا ہے، معلوم جہاں اسیروں کو لے کے جا روک دیا گیا۔ جب روکا گیا تو جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی رکے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے خیمے لگا دیے، ظالمین نے اپنے لوگوں کے لیے خیمے لگا دیے، جو ان کے ساتھ میں خیمے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں ویسے ہی دھوپ میں کھڑے۔ جناب زینب کی نگاہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خیمے کے قریب پہنچتے ہیں تو خیمے سے آواز آتی ہے، شمری کی ذرا دیکھو قیدی تو نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی باہر نکلتا ہے، دیکھا کہ کہاں قیدی سید سجاد آ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ شاید یہ خیمے کا جو سایہ پڑ رہا، تھوڑی دیر اس سائے میں ٹھہرنے کے لیے آ رہے، شاید تھوڑی دیر اس سائے میں بیٹھنے کے لیے آ رہے۔ فوراً حکم دے اسے کہہ دو کہ سائے میں نہیں بیٹھنا ہے، سائے میں نہیں بیٹھنا منع کر دیا گیا۔ سید سجاد جو ہیں ادھر سے مڑے ہیں اور جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا تھوڑی دیر سائے میں بیٹھنا چاہتا تھا، اسے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ بس اس کے بعد خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ جناب زینب کیا کرے، کیسے کرے، کس کو سہارا دے، کس طرح سے سہارا دے؟ دیکھا کہ میرا سید سجاد، میرا بھتیجا تھوڑی دیر سائے میں بیٹھنا چاہتا تھا، بیٹھنے نہیں دیا گیا ہے۔ اور جب مڑ کے آنے لگے تو چپکے سے جناب زینب نے سیدانیوں سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ سیدانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، کھڑی ہوگی کہاں؟ کھڑی ہو کر کے سب اپنے جو ہے کاندھے ملا لیں، اور جب کاندھے مل جائیں تو ہمارے جسم کا سایہ پڑنے لگے گا۔ میرا بھتیجا بڑا ستایا ہوا، سیدانیاں کھڑی ہوئی، جسم کو جسم ملا دیا، سایہ پڑنے لگا۔ زینب بڑی ہاں میرے لال، آؤ تم گئے تھے سائے کے لیے، ہم تھوڑی دیر تمہیں سائے میں، جیسے ہی سر اٹھا کر کے دیکھا گھر کی سیدانیاں کھڑی ہیں، کہا پھوپھی اماں یہ کیسے ممکن ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں سائے میں بیٹھ جائیں اور بیویاں دھوپ میں کھڑی رہیں۔ عزیزو اس طریقے سے ان مصائب سے گزر کر کے بس آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جناب سید سجاد جنہوں نے 40 سال تک پیغام کو پہنچایا ہے، 40 سال تک پیغام کو پہنچایا، بلکہ ایک جملہ کہوں گا خدا کی قسم، جناب سید سجاد کا کردار یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں مل سکتا اور اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں مل سکتا۔ سید سجاد نے دونوں کو جمع کر کے بتایا ہے کہ جو عزادار ہوتا ہے وہی عبادت گزار بھی ہوتا ہے، کہ سید سجاد سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے لیکن اتنی ہی بڑا عزادار۔ جتنا ماتم سید سجاد نے کیا ہے، اس حد تک ماتم کیا ہے کہ صرف چاہنے والے نے آ کر کے کہا ہے کہ عالم دین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے تاریخی اعتبار سے اس میں سقم پایا جاتا ہے اس روایت میں، مگر مجھے اعتبار ایک ایسا واقعہ گزرا ہوگا۔ بڑے عالم دین نے بات کہی ہے کہ سید سجاد کے پاس آ کہتے ہیں زمانہ گزر گیا ہے،
آقا میرے گھر میں جو ہے خوشی کا موقع آ گیا ہے، مگر برکت کے لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں، آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ جملہ کہا میرے مولا نے، مگر جب سے میرے بابا شہید ہو گئے میں خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا ہوں، میں خوشی کی تقریب میں، اب وہ پریشان ہے کہ بے خوشی ہے، اب میں کریں کیا؟ جب دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہا تو امام نے خود ہی ایک جملہ کہہ دیا کہ اچھا تم مجھے بلانا ہی چاہتے ہو تو اس تقریب سے پہلے، تھوڑی سے پہلے تم فرش عذاب بچھا دو، میرے بابا کا تذکرہ ہو جائے گا، میں اس تذکرے میں آ جاؤں گا، تمہارے گھر میں بھی آنا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے گھر میں پہلے جو ہے فرش عذاب بچھا دیا، لوگوں کو دعوت دے دی، امام آ گئے، فرش عذاب بیٹھ گئے، ذاکر بیٹھ جاتا ہے، پڑھنے والا ذکر کرنے لگا، جس میں خود صاحب عذاب موجود ہو، سوچیں کتنا گریہ ہوگا۔ جب سید سجاد نے گریہ کیا، لوگ جو ہے گریہ کرنے لگے، لیکن جب ختم ہوا تذکرہ تو دیکھا سید سجاد نہیں ہے، دروازے پہ بیٹھے ہوئے آنے والوں کی نالین درست کر رہے ہیں۔ ارے میرے بابا کے ذکر میں یہ آئے، عظمت کو بتایا ہے عزیزو، عظمت کو بتایا ہے کہ ذکر حسین میں آنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، ہمیں جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دیں۔ پروردگار جن گھروں میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیاں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگارہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ ماتم حسین۔